السلام علیکم، سیمریش اسٹاک کا خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول سراب کے قسط نمبر 5 کی طرف۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے بیٹا، سعدیہ بیگم خوشی سے بولی تھی۔ نہیں امی، آپ سمجھی نہیں، 50,000 امی، 50,000۔ فجر نے 50,000 پر زور دیا تھا۔ میں وہ سمجھ گئی ہوں، لیکن تم اپنے ارادے سمجھاؤ، کیا بات ہے؟ سعدیہ نے مشکوک نظروں سے فجر کو دیکھا تھا۔ امی دیکھیں، میں گھر پر اکیلی بور ہو جاتی ہوں اور کچھ کرنے کو ہے بھی نہیں، تو اگر آپ مجھے جاب کی اجازت دے دیتی۔ فجر ابھی کچھ کہتی کہ سعدیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور تمہیں میرا جواب پتہ ہے، سعدیہ نے حتمی انداز میں کہا تھا، لیکن سامنے بھی فجر تھی۔ امی پلیز دے دیں، دیکھیں آپ جو کہیں گی میں کروں گی، فجر نے منت کی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سعدیہ آخر مان گئی تھی اور اجازت ملنے پر سنہری آنکھیں چمک گئی تھیں۔ تمہیں شادی کے لیے ہاں کہنا ہوگا، کیونکہ تمہاری منگنی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور اب تو تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے۔ فجر کی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی تھی، جو سعدیہ بیگم نے بخوبی نوٹ کیا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی، کیا کرتی۔ پاسٹ ملک ہاؤس میں آج ہر طرف شور تھا، پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ پورے گھر کو سفید اور سرخ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ آج فجر اور معیز کی منگنی کی رسم تھی۔ منگنی کی رسم ادا ہو گئی تھی۔ فجر نے پرپل کلر کا کامدار جوڑا پہن رکھا تھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ اب صرف چند مہمان ہی رہ گئے تھے۔ فجر اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ سیڑھیوں کے ساتھ اسے فاہرہ بیگم اور معیز کی آواز سنائی دی۔ ماما آپ کو پتہ ہے مجھے فجر سے شادی نہیں کرنی، پھر آپ نے کیوں اس سے میری منگنی کروا لی؟ معیز دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، تم ان کے اس گھر اور جائیداد کو نہیں دیکھ رہے؟ تمہاری بے روزگاری کو دیکھ کر تو کوئی تمہیں لڑکی بھی نہیں دے گا۔ ایک بار شادی ہو جائے تو یہ سب تمہارا ہی تو ہے، اور پھر تم دوسری شادی بھی کر لینا، فاہرہ نے اسے سمجھایا تھا۔ اور جائیداد کی بات سن کر معیز کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ فاہرہ فجر کی خالہ تھی، اسے پتہ تھا کہ وہ لالچی ہیں، لیکن وہ اس قدر گر جائیں گی، اسے اس بات کا اندازہ آج ہوا تھا۔ پریزنٹ ٹھیک ہے ماما، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ فجر ان کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے سعدیہ بیگم کی مسکراہٹ اتنے سالوں بعد دیکھی تھی۔ وہ ویسے تو بہت بولڈ تھی، لیکن اپنے معاملے میں وہ بے بس تھی۔ فجر لائبہ کے گھر گئی تھی۔ السلام علیکم لائبہ، فجر نے انتہائی بے تکلفی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ وعلیکم السلام فجر، کیسے آنا ہوا؟ خیریت؟ لائبہ نے تشویش سے پوچھا تھا۔ ہاں خیریت، وہ دراصل تم نے مجھے جاب کا کہا تھا تو میں اسی سلسلے میں بات کرنے آئی ہوں۔ خلاف معمول فجر کی آنکھوں میں لائبہ کو وہ چمک نہیں دکھ سی تھی، لیکن اس نے پوچھا بھی نہیں تھا، کیونکہ فجر اپنی باتیں کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ مجھے پتہ تھا تم آنٹی سے اجازت لے لو گی، اس لیے میں نے کل ہی تمہارا اپائنٹمنٹ لے لیا تھا، اور آج تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ لائبہ نے پہلے سے ہی سب سیٹ کر دیا تھا، لیکن آج کیسے؟ فجر حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب کیسے؟ عبایا پہنو اور چلو، آج تمہارا انٹرویو ہے۔ لائبہ اسے زبردستی اٹھایا تھا اور تقریباً 40 منٹ بعد وہ اس آفس میں داخل ہوئے تھے۔ کنگریچولیشنز میم، یو آر سلیکٹڈ فار دس جاب۔ انٹرویور نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ فجر جو ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، ان کی بات پر اٹھ گئی تھی۔ تھینک یو سر، فجر نے نرمی سے کہا تھا۔ انٹرویور نے سمجھ والے انداز میں ہاتھ کو پیچھے کر لیا تھا۔ آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، باقی سب آپ کو مروہ سمجھا دے گی۔ مروہ نے اسے شروع سے لے کر آخر تک سارا کام سمجھا دیا تھا۔ دیکھو شہریار سر بہت غصے والے ہیں، ان کو اپنا کام وقت پر چاہیے ہوتا ہے۔ مروہ نے بار بار کہے جانے والا جملہ ایک بار پھر دہرایا تھا۔ وہ سمجھ گئی ہوں، آپ اس طرح بار بار کہہ کر مجھے مزید خوفزدہ کر رہی ہیں، فجر معصومیت سے بولی تھی، اور اس کی بات پر مروہ کھل کر ہنسی تھی، اور پھر وہ اسے باقی کام سمجھانے لگی تھی۔ سورج ایک آخری نظر ڈال کر غروب ہو گیا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا تھا۔ پرندے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اس سب میں ملک ہاؤس کے مکین پوری طرح ہوش و حواس میں لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کنگریچولیشنز مائی ڈیئر آپی، آپ کو جاب مل گئی، اخلاص نے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ تھینک یو، فجر نے مسکرا کر کہا۔ ویسے آپ کے باس کا نام کیا ہے؟ اخلاص نے تشویش سے پوچھا تھا۔ یار اخلاص، تمہیں پتہ ہے میں نام یاد رکھنے میں کتنی سست ہوں، اور اوپر سے میرے باس کا نام اتنا مشکل ہے، مجھے تو یاد ہی نہیں۔ آج کل لوگ کیسے کیسے نام رکھتے ہیں، فجر اکتا کر کہہ رہی تھی، اور اتنا تو اخلاص کو بھی پتہ تھا کہ وہ نام یاد کرنے میں کتنی سست تھی۔ پھر کافی دیر باتیں کرنے کے بعد فجر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور پیچھے اخلاص ایک عزم کے ساتھ اٹھی تھی کہ وہ آج جو بھی ہو وہ تہجد کے لیے ضرور اٹھے گی۔ اس نے اپنے لیے الارم سیٹ کر دیا تھا اور اب بس اسے اٹھنا تھا۔
اخلاص کی جب آنکھ کھلی تو اذانیں ہو رہی تھیں۔ اس کا دل بہت بری طرح ہرٹ ہوا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ پہلے جو شخص اذان کے 1 گھنٹہ بعد اٹھتا تھا اور اب اذان کے ساتھ اٹھ رہا ہو تو یہ اس کے قبول ہونے کی نشانی ہی ہے۔ اخلاص اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی تھی اور 10 منٹ بعد جب وہ نکلی تو اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اب وہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ نماز پڑھ کر وہ پھر سے سو گئی تھی کیونکہ ابھی یونیورسٹی جانے میں بہت وقت تھا۔ فجر بلیک ابائی کے ساتھ بلیک سٹالر سے نقاب کیے ہوئے اس مغرور عمارت میں داخل ہوئی تھی۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کی نظر مروہ پر پڑی تھی، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرم مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم۔ فجر نے اس کے پاس پہنچ کر اسے نرمی سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام مس فجر، آپ کا کیبن یہاں پر ہے، صرف کے آفس کے اندر۔ مروہ اسے وہاں پر لے گئی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھوں گی؟ فجر نے تائید چاہی تھی۔ یہ ایک بڑا شاندار سا کمرہ تھا جس کے وسط میں شہریار کی چیئر اور سامنے ایک بڑا سا ٹیبل تھا اور اس کے سامنے دائیں طرف ایک کونے میں فجر کا ٹیبل پڑا تھا۔ یس میم، آپ کی یہی سیٹ ہے۔ مروہ نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ ویسے آپ میری اتنی ہیلپ کر رہی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ فجر نے دوستانہ انداز میں کہا تھا۔ اوہ سوری، میرا نام مروہ ہے اور میں شہریار سر کی سیکرٹری ہوں۔ مروہ نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ چلیں مجھے جانا ہوگا، ابھی شہریار سر آتے ہی ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ مروہ خوش دلی سے کہہ کر باہر چلی گئی اور پیچھے فجر اس یونیک طرز پر بنائے گئے آفس کو دیکھتی رہی۔ شہریار مغرور چال چلتا ہوا اپنے آفس میں داخل ہوا تھا اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا اپنی چیئر پر بیٹھ گیا تھا، لیکن کسی وجود کے احساس نے اسے اوپر دیکھنے پر مجبور کیا تھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا۔ اور حیران تو فجر بھی ہوئی تھی کیونکہ یہ وہی تھا جس نے اس دن اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو انٹر مائی آفس؟ شہریار دھاڑا تھا اور بمشکل خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ آئی ایم ہیئر ایز یور پی اے، فجر نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ فجر بولڈ تھی کیونکہ اسے پتہ تھا اگر اپنے حق کے لیے نہیں لڑو گے تو پیروں تلے کچل دیے جاؤ گے۔ گیٹ آؤٹ آف مائی آفس۔ شہریار ایک بار پھر دھاڑا تھا اور ساتھ ہی اس نے مروہ کو بھی آفس بلوایا تھا۔ مروہ، ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو میرے آفس سے نکالو۔ اور کس سے پوچھ کر تم لوگوں نے اسے جاب دی ہے؟ شہریار اس وقت کوئی زخمی شیر لگ رہا تھا اور اس کی اس قدر بےعزتی کے بعد فجر کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں یہاں پر تمہاری غلام نہیں ہوں جو تمہاری ہر طرح کی انسلٹ برداشت کروں گی۔ مجھ سے تمیز سے بات کرو، اور دوسری بات، میرا دماغ خراب نہیں ہوا جو تم جیسے سائیکو کے ساتھ کام کروں گی۔ میں ابھی اور اسی وقت اس گھٹیا جاب سے ریزائن کرتی ہوں۔ فجر کے ہاتھ میں جو کاغذات تھے وہ غصے سے شہریار کے ٹیبل پر پھینک کر باہر گئی تھی اور پیچھے مروہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ البتہ شہریار کا دماغ تو سائیکو پر اٹک گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جائے اور ابھی اسی وقت فجر کو شوٹ کر دے۔ کامسیٹ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کا رش معمول کے مطابق ہی تھا۔ اخلاص کی اتنے دنوں میں صرف ایک لڑکی سے تھوڑی بہت فرینڈ شپ ہو گئی تھی۔ بریک میں وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اخلاص اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی تھی جب حنا نے اسے پکارا۔ کیا ہوا اخلاص، تم کہاں کھوئی ہو؟ حنا ایک سلجھی ہوئی عام نقوش رکھنے والی لڑکی تھی۔ کچھ نہیں، بس میں کئی دن سے ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھے مل ہی نہیں رہا۔ اخلاص نے اسے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا۔ مجھے بتاؤ، کیا پتہ میں تمہاری کچھ ہیلپ کر لوں، حنا نے خوش دلی سے آفر کی تھی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ تم اللہ کی محبوب نہیں ہو، تو میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کس طرح بننا ہے۔ اخلاص نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ دیکھو مجھے زیادہ تو نہیں پتہ، لیکن تم اس شخص سے پوچھ لو نا جس نے تمہیں یہ بتایا ہے، کیونکہ اس نے تم میں کوئی ایسی بات نوٹ کی ہوگی کہ اس نے تم سے اتنی بڑی بات کر دی۔ لیکن میں تمہیں پھر بھی کہوں گی کہ اللہ کو اپنے سارے بندے محبوب ہوتے ہیں۔ حنا نے اسے حل پیش کیا تھا۔ سراب ناول کی قسط نمبر 6۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جس نے مسئلہ بتایا ہے وہ حل بھی نکال ہی لے گی۔ اخلاص نے آخری بات خود سے کہی تھی۔ وہ دونوں اب چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایسے بیٹھی تھی کہ اخلاص کے دائیں جانب حنا بیٹھی تھی اور سامنے والی کرسیاں خالی تھیں۔ دفعتاً اس نے سامنے والی چیئر پر کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ اخلاص جو کسی سوچ میں ڈوبی تھی فوراً سیدھی ہوئی تھی، لیکن سامنے وجود کو دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا۔ ہائے ڈیئر گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ شاویز نے اپنے ازلی بے تکلف لہجے میں کہا تھا۔ آج اس نے بلیک پینٹ کے ساتھ براؤن شرٹ پہن رکھی تھی۔ ایک ہاتھ میں بلیک ہی برینڈڈ واچ اور اپنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ جو بھی ایک مرتبہ دیکھ لے پھر اس کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اخلاص نے اسے دیکھ کر ناگواری سے پہلو بدلا تھا کیونکہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی
جن کے لیے کسی سے نظر ہٹانا مشکل ہو۔ البتہ حنا نے خوشگوار موڈ میں اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی پیٹ پوجا۔ لیکن اسے سن کون رہا تھا؟ شاویز کی نیلی آنکھیں تو سیاہ آنکھوں پر ہی ٹھہری ہوئی تھیں، لیکن سیاہ آنکھوں نے تو جیسے قسم کھائی تھی کہ آج وہ نہیں اٹھیں گی۔ شاویز بات تو حنا سے کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ہنوز اخلاص پر اٹکی تھیں، اور اخلاص کا ضبط جواب دے گیا تھا، اور وہ اٹھ گئی تھی۔ دیکھیں مس، میں سوری کر رہا ہوں، میں واقعی اس دن کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ شاویز بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا اور اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے خود بھی اپنی حرکتیں عجیب لگ رہی تھیں، لیکن اس سے سیاہ آنکھوں کی ناگواری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھیں مسٹر، مجھے آپ کی سوری کی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں، اخلاص نے جان چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا آپ واقعی ناراض نہیں ہیں؟ شاویز نے تائید چاہی تھی۔ نہیں، بھلا میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ آپ سے میرا رشتہ ہی کیا ہے؟ اور آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کیجیے گا، یہ شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہے، اخلاص کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ میں شریف ہوں؟ شاویز نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی۔ اخلاص نے سنی انسنی کر دی اور باہر نکلتی چلی گئی۔ اسے آج اس شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو، ایڈیٹ! خود سے بڑبڑاتے ہوئے کلاس میں انٹر ہوئی تھی۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی جب فجر کو اپنے روم کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اخلاص لائٹ پنک کلر کا سادہ کاٹن سوٹ پہنے اندر آئی تھی۔ فجر اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی تھی۔ اخلاص آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا گڑیا، کچھ چاہیے؟ اخلاص کو چپ بیٹھے دیکھ کر فجر نے خود ہی پوچھ لیا۔ وہ آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ اخلاص یہ سوچ رہی تھی کہ فجر سے پوچھنا صحیح ہوگا یا نہیں، لیکن اب تو آ گئی تھی۔ ہاں پوچھو، میں سن رہی ہوں، فجر نے نرمی سے کہا تھا۔ آپ نے اس دن کہا تھا نا کہ میں اللہ کو محبوب نہیں ہوں، تو آپ مجھے بتائیں اللہ کا محبوب کیسے بنا جاتا ہے؟ اخلاص معصومیت سے بول رہی تھی، اور اس کی بات پر فجر حیران تھی کہ اس نے ایسا کب بولا ہے، لیکن پھر اس دن ہونے والی گفتگو کو یاد کر کے معاملہ سمجھ گئی تھی۔ گڑیا، تم نے میری بات کا مطلب ہی غلط نکالا ہے۔ میں نے کہا تھا تہجد کی توفیق اللہ اس کو دیتا ہے جو اس کو اپنے بندوں میں زیادہ محبوب ہو، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو تہجد نہیں پڑھتے وہ اللہ کو پسند نہیں ہوتے۔ اللہ اپنے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو، میں تمہیں ایک سادہ سی مثال دیتی ہوں کہ ایک شخص کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، اور ان میں سے 2 اس کی بات نہیں مانتے اور ایک اس کی بات مانتا ہے، تو اس شخص کو سب سے زیادہ محبوب کون سا بیٹا ہوگا؟ فجر نے سوال کیا تھا۔ وہ بیٹا جو اس کی بات مانتا ہو۔ اخلاص نے جھٹ سے جواب دیا تھا۔ بالکل ٹھیک، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنے دونوں نافرمان بیٹوں کو چھوڑ دیں یا ان سے محبت نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اپنے فرما بردار بیٹے سے زیادہ ہے۔ اس طرح اللہ کو بھی اپنے تمام بندوں سے محبت ہے، لیکن نافرمانوں کے مقابلے میں فرما برداروں سے زیادہ ہے۔ آپ ہی اس کی تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کو سب سے محبت ہے، لیکن یہ اللہ کے حضور کیسے خاص ہوا جاتا ہے؟ اخلاص کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ گڑیا، اللہ نیتوں پر فیصلے کرتا ہے۔ اگر تم کوئی عمل کر رہی ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گی، تو وہ تمہارا طریقہ ہوگا اللہ کا محبوب بننے کا، لیکن بہرحال یہ ہر انسان پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ فجر نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ اخلاص کو اب بھی یہ بہت مشکل لگا تھا کہ اب وہ کون سا ایسا عمل ہوگا جس سے وہ اللہ کی محبوب ہو جائے گی۔ آپ کے نزدیک کون سا عمل ہوگا ایسا؟ اخلاص نے ایک اور سوال کیا تھا، اور فجر اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ گڑیا، میرے خیال میں اگر انسان اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر جگہ اللہ کو یاد رکھے، چاہے اسے کوئی خوشی ملے یا تکلیف، وہ اللہ کو نہ بھولے۔ تمہیں پتہ ہے انسانوں کو جب اپنی خوشی میں یاد رکھو گے تو تبھی تم سے خوش ہوں گے، البتہ اللہ ایسا نہیں ہے، اس کو اگر خوشی میں پکارو گے یا غم میں، وہ تمہیں ایک سا ہی ملے گا، فجر نے اس کو سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، اور اخلاص کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ تھینک یو آپی، اخلاص خوشی سے کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا یہ اللہ کو ڈھونڈنا بھی اس کی توفیق سے ہے، کیونکہ انسان خود سے کوئی چیز چاہ بھی نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے، اس لیے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اخلاص نے بس سر ہلایا تھا اور باہر نکل گئی تھی۔ آج کامسٹ یونیورسٹی میں ویلکم پارٹی تھی۔ اخلاص نے براؤن عبائے پر بلیک سٹالر سے نقاب کیا ہوا تھا، یوں کہ صرف اس کی سیاہ آنکھیں ہی دکھ رہی تھیں، لیکن کسی ایک شخص کی دیوانگی کے لیے یہ آنکھیں ہی کافی تھیں۔ اخلاص نے آج ایک ہاتھ میں بلیک کلر کی نازک واچ پہنی تھی اور دوسرے ہاتھ کی شہادت والی انگلی میں ایک نازک سی انگوٹھی پہنی تھی، جو اس کے نازک ہاتھوں کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سی ایس ڈپارٹمنٹ کے بلاک میں انٹر ہوئی، شاویز سامنے براؤن 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے اپنے دوستوں کے کسی بات پر اسے ہنستا ہوا دکھا تھا۔ شاویز نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور پھر وہ نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔
اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کلاس تک اس سے آنکھوں والی پری کا تعاقب کیا تھا، لیکن اس نے شاویز پر اپنی دوسری نظر بھی ضائع نہیں کی تھی۔ شاویز کی یہ حرکت ادریس نے بخوبی نوٹ کی تھی، لیکن فی الحال اس نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ اخلاص تیزی سے کلاس سے نکلی کہ سامنے ایک کسرتی جسم سے ٹکرا کر اس کا سر گھوم گیا تھا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ مخالف نے اسے سنبھال لیا تھا۔ اخلاص نے اوپر دیکھا اور اگلے ہی پل وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی، کیونکہ یہ یونیورسٹی کے سب سے بدمعاش گروپ کا لیڈر تھا اور اخلاص کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی یہ۔ اخلاص آگے بڑھ گئی تھی، لیکن پیچھے یہ سارا لایا عمل کسی کی نیلی آنکھوں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ غصے سے اخلاص کے پیچھے گیا تھا۔ کیا تم دیکھ کر نہیں جا سکتی، یا بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کی باہوں میں جھولنے کا؟ شاویز غصے سے اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا، اور اس نے کیا کہا ہے اس کا اندازہ اسے بھی ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں اتنا پوزیسو کیوں ہو گیا تھا، لیکن اسے اس لڑکی سے بہت شناشائی سی ہوتی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی؟ اور تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ اخلاص کے ہاتھ غم اور غصے کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ شاویز نے سختی سے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا تھا اور پیچھے دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا۔ آئندہ اگر تم اس کے آس پاس بھی دکھائی دی تو اچھا نہیں ہوگا۔ شاویز غصے سے دھاڑا تھا، اسے اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا۔ اخلاص اس کی اس قدر وحشیانہ انداز پر سہم گئی تھی۔ وہ تو ایک معصوم گڑیا تھی، اس نے کہاں کسی کا یہ انداز دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ گئی تھیں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاویز ہوش میں آیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ اس کے بازوؤں سے ہٹائے تھے۔ سوری اخلاص، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ شاویز کا انداز ایک دم بدل گیا تھا۔ اخلاص بغیر اس کی بات سنے باہر نکل گئی تھی، اور پیچھے شاویز نے اپنے آپ کو اس گھٹیا حرکت پر 1000 بار ملامت کیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی؟ بس تھوڑا سہارا ہی تو دیا تھا اس نے۔ شاویز ملامت زدہ سا آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے آج واقعی اپنی اس حرکت پر شرمندگی ہوئی تھی۔ سورج کی تازہ کرنیں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ شہریار اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج اس نے وائٹ پینٹ کے ساتھ پرپل کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے ہوئے۔ آج وہ مخالف کو چاروں شانے چت کرنے کا پلان رکھتا تھا۔ کسی سوچ کے تحت اس نے مروہ کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ یس سر، وہ مہذب انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مروہ، وہ جو لڑکی، کیا نام تھا اس کا؟ فجر سر، مروہ نے اسے یاد دلایا تھا۔ ہاں وہی، اس کو بلا لو، شہریار نے نارمل انداز میں کہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مروہ اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ شہریار افندی کسی کو بلوا رہا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کو جس نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ عجیب، بہت عجیب۔ یس سر، وہ کسی گہری سوچ میں بولی تھی۔ اسے خود شہریار کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر بلانا ہی تھا تو اس دن نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟